گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 90 تک اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مکمل کی تھی، جس میں یہ بات بتائی تھی کہ یہود آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے جب عرب کے قبائل کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو اس جنگ میں فتح یاب ہونے کے لیے، غلبہ پانے کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، وہ ہستی جس کے وسیلے سے یہ یہود اپنے دشمنوں پر فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، جب وہ ہستی ان میں تشریف لے آئی، انہوں نے اس ہستی کا انکار کر دیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، اللہ کریم فرماتا ہے لعنت ہو اللہ کی ایسے کافروں پر جو دوہری چالیں چلتے ہیں، جو کچھ عرصہ قبل میرے محبوب کے وسیلے سے اپنے دشمنوں پر فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، لیکن میرا محبوب جب ان کے اندر تشریف فرما ہوا، انہوں نے اس کی نبوت اور رسالت کا اور اس پر اترنے والے کلام کا انکار کر دیا، سو ایسے کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ آیت نمبر 90 میں اللہ کریم نے ان کے حسد و عناد کی سزا کا اعلان فرمایا، جس حسد میں مبتلا ہو کے یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کا انکار کر رہے تھے۔ ارشاد فرمایا، بئس ما اشتروا بہ انفسہم، فرمایا کہ کیسی ہی بری ہے وہ چیز، بہ انفسہم ان یکفروا، جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا اور کفر کیا، بما انزل اللہ بغیا ان ینزل اللہ من فضلہ، اور اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کو ضد، حسد اور بغض کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی جس پر اپنا فضل فرماتا ہے اس کو نبوت کے منصب سے سرفراز فرماتا ہے اور اس پر اپنا کلام نازل فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے۔ فباءوا بغضب علی غضب، فرمایا کہ وہ اللہ کے غضب در غضب کا شکار ہو گئے جب انہوں نے اپنی زندگیوں میں منافقت کو شامل کیا۔ منافقت کیا تھی؟ جس نبی کے وسیلے سے، جس نبی کے صدقے سے وہ اپنے دشمنوں پر فتح کی دعائیں مانگتے، وہ نبی تشریف لے آئے تو واضح انداز میں اس کا انکار کر دیا۔ اللہ نے فرمایا کہ کیسی بری چیز ہے جو انہوں نے خریدی ہے، ایمان کو بیچ دیا ہے اور کفر کو خرید لیا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے۔ تاریخ انبیاء میں وہ جن اپنے بندوں پر کرم نوازی فرماتا رہا، جن کو نبی بناتا رہا، یہ تو اس کے فضل و کرم سے ہوتا رہا ہے، ورنہ کوئی شخص اپنے خاندان کے بل بوتے پر، عبادت کے بل بوتے پر نبوت جیسی عظیم چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، فضل ہے۔ فباءوا بغضب علی غضب، اللہ کے غضب در غضب کا وہ شکار ہو گئے۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلت والا عذاب ہے۔
دوستو، انسان جب اللہ کی کتاب کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ کی نازل کردہ شریعت کو جب وہ مذاق سمجھنے لگتا ہے، دینی امور کو مذاق سمجھنے لگتا ہے، اور پیغمبروں کی تعلیمات کو مذاق بنانا وہ شروع کر دیتا ہے، اور داعین کو، دعوت دینے والوں کو، سیدھے راستے پر بلانے والوں کو وہ اپنے ہنسی مذاق اور لطیفوں کا محور و مرکز بناتا ہے، جس طرح یہ یہودی کیا کرتے تھے، پھر اللہ کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا، اللہ کی رحمت کا وہ مستحق نہیں ٹھہر سکتا، اور اللہ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے وہ بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے ان پر اپنا عذاب مسلط فرمایا۔ آگے اللہ کریم نے ان کی ایک اور سرکشی کا ذکر فرمایا کہ یہ کس طرح حق کا انکار کرتے تھے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کلام پر ایمان لاؤ جو کلام اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں، نؤمنو، ہم فقط اسی پر ایمان لائیں گے، بما انزل علینا، جو ہمارے لیے ہمارے نبی پر نازل ہوا تھا۔ مطلب کیا ہے؟ قرآن سے پہلے تورات اتری ہے، ہمارے لیے تورات اتری تھی، تو ہم صرف تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کے علاوہ ہم اور کسی کتاب کو نہیں مانتے، چونکہ خطاب یہودیوں کو ہے، تو یہودیوں کے لیے تورات، عیسائیوں کے لیے اللہ نے انجیل نازل فرمائی۔ تو یہ کہتے کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم فقط اسی کتاب پر ایمان لائیں گے، اسی کتاب کو مانیں گے جو ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ ان کو یہ پتا تھا کہ جس طرح حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ انبیاء میں آخری نبی اور رسول ہیں، حضور کے بعد قیامت اور قیامت تک کسی اور نبی اور رسول نے نہیں آنا، یہ پتا تھا کہ بالکل قرآن آخری وحی ہے، اور اس قرآن کے بعد قیامت تک پھر کوئی اللہ کی اور وحی نے نازل نہیں ہونا، یہ سمجھتے ہوئے بھی قرآن کا انکار کرتے۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اللہ فرماتا ہے اپنی کتاب تورات کے علاوہ وہ ساری کتابوں کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ جس کتاب کی طرف انہیں دعوت دی جا رہی ہے، قرآن، وہ حق ہے، مصدقا لما معہم، اور اس کے حق ہونے کی علامت یہ ہے قرآن ان کی اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس اس وقت ہے۔ یہ قرآن ہی نے ہمیں بتایا کہ مجھ سے پہلے 3 کتابیں نازل ہوئیں، کچھ صحیفے نازل ہوئے، تورات حضرت موسیٰ پہ اتری، انجیل حضرت عیسیٰ پہ اتری، اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کچھ صحیفے نازل ہوئے، موسیٰ علیہ السلام پر بھی کچھ صحیفے نازل ہوئے۔ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، جس کتاب کی طرف ان کو دعوت دی جا رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کس طرح قرآن مجید کو سچا دشمنان اسلام کے سامنے ثابت فرما رہا ہے، اور ہم اپنی بدبختی کو بھی دیکھیں، اپنی بدنصیبی کو بھی دیکھیں کہ جس قرآن کو اللہ زور دے کے دشمنان اسلام کے سامنے فرما رہا ہے کہ یہ حق ہے، پلٹ آؤ قرآن کی طرف، پلٹ آؤ میرے محبوب کی طرف، ان دشمنان اسلام کو دعوت دی جا رہی ہے، اور ہم جو اس کتاب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کے عاشق اور محب ہونے کے دعوے دار ہیں، ہمارا خود اس قرآن سے اور اس کتاب سے کتنا تعلق ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری 24 گھنٹے کی ترجیحات میں قرآن مجید
کو کہاں کہاں اور کتنی ترجیح حاصل ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے۔ ہماری ترجیحات میں صبح سے لے کر شام تک قرآن مجید کتنا ترجیح میں رہتا ہے، ہم اپنے دنیاوی امور کو کتنا ٹائم دیتے ہیں۔ اگر کوئی پروفیسر ہے، لیکچرر ہے، طالب علم ہے، کاروباری ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی سیاستدان ہے، کوئی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہے اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ اپنا گریبان کھول کے غور کرے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک اپنے اس پورے ٹائم میں، پورے دن میں قرآن مجید کو کتنا ٹائم دیتا ہے۔ دوستو سچی بات یہ ہے، قرآن مجید کو ہم نے دو مقاصد کے لیے رکھا ہوا ہے، یا قسمیں اٹھانے کے لیے، یا قبروں پر پڑھنے کے لیے، یا کلخانیوں پر پڑھنے کے لیے۔ کلخانیوں پر اب ویسے ہی نہیں پڑھا جاتا، کچھ عرصہ پہلے پڑھا جاتا تھا، قرآن خوانی ہوتی تھی اموات کو اصال ثواب کرنے کے لیے، اب وہ بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ کلخانی ہوتی ہے، ٹائم پہ لوگ آتے ہیں، بس نعتیں ہوتی ہیں، مولوی کا خطاب ہوتا ہے اور چاول تقسیم کر کے لوگوں کو گھر بھیج دیا جاتا ہے۔ اب تو قرآن وہاں پر بھی نہیں پڑھا جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، قرآن وہ معجزہ ہے جو میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی تصدیق کے لیے قیامت تک آنے والے لوگوں کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا یہ معجزہ ان کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہیں۔ اللہ نے بڑی خوبصورت لاجک کے ذریعے ان کو جھوٹا ثابت کیا، یہودیوں کو، وہ جو کہتے تھے نا کہ ہم فقط اسی کتاب کو مانتے ہیں جو ہمارے پاس ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تمہارا ایمان تورات پر ہے، تورات کے علاوہ تم کسی اور کتاب کو نہیں مانتے، پھر یہ بتاؤ، قل میرے محبوب آپ ان سے پوچھیں فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللہ، اگر تمہارا ایمان، تمہارا ایقان تورات پر ہے اور تھا، تو پھر میرے نبیوں کو تم قتل کیوں کرتے رہے؟ میرے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ من قبل ان کنتم مومنین، اگر تم اس کتاب پر ایمان لانے والے ہوتے تو میرے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ حالانکہ اسی کتاب کے اندر میں نے نبیوں کا قتل کرنا تمہارے اوپر حرام قرار دیا تھا۔ نبیوں کی اہانت، نبیوں کی توہین اور نبیوں کے ساتھ بغض، لڑائی جھگڑا میں نے کلیتاً حرام قرار دے دیا تھا۔ اگر تمہارا اس کتاب پر ایمان اور یقین تھا تو پھر میرے نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اس سے ثابت ہوا ان بے ایمانوں کا نہ تورات پہ ایمان تھا، نہ وہ قرآن پر ایمان لانا چاہتے تھے، وہ فقط حسد، بغض، تکبر اور عناد کی بیماری میں مبتلا تھے۔ اور جو شخص حسد کا شکار ہو جائے، بغض کا شکار ہو جائے، عناد اور دشمنی کا شکار ہو جائے، پھر اللہ کا کلام بھی اس بے ایمان پہ اثر نہیں کرتا۔ آگے اللہ کریم نے ان کو ایک اور طریقے سے پھنسایا، جھوٹا ثابت کیا ان کو۔ فرمایا ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے، اگر تمہارا تورات پہ ایمان ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، میرے پیغمبر، میرے کلیم موسیٰ میری طرف سے جب واضح نشانیاں لے کر تمہارے اندر تشریف لائے، وہ اپنے عصا کے ذریعے دشمنوں پر فتح بھی حاصل کرتے، سانپ بنا کے مد مقابل دشمنوں کے سانپوں کا کلا کما بھی کرتے، اپنی بکریوں کا چارہ مہیا کرنے کے لیے اس عصا کے ذریعے ان کے لیے ٹہنیوں کا بھی اہتمام کرتے، اور بھی میں نے ان کو بہت ساری نشانیاں، معجزے عطا فرمائے تھے۔ جب وہ تشریف لائے، اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو کہ ہمارا تورات پر فقط ایمان ہے، ہم فقط اسی کتاب کو مانتے ہیں، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، جب وہ کوہ طور پر میری بارگاہ میں احکامات لینے کے لیے آئے، حالانکہ اسی تورات میں نے شرک کو ناقابل تلافی جرم قرار دے رکھا ہے،
میرے علاوہ تم نے کسی کی عبادت نہیں کرنی تھی. تم نے کیا کیا؟ میرے موسیٰ جب کوہ طور پر آئے تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. بے ایمانو، اب بھی کہتے ہو کہ ہمارا تورات پر ایمان ہے. اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا، اسی تورات میں تو میں نے شرک کو ناقابل جرم، ایسا جرم قرار دیا ہے کہ جس کی کوئی معافی تلافی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم میرے نبیوں سے فقط بغض رکھتے ہو، عداوت رکھتے ہو. یہ قرآن مجید کی ایک سٹڈی ہے، ایک مطالعہ ہے. قرآن مجید ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سابقہ امتوں کے احوال بیان کر کے، کہ جو عادتیں، جو طور طریقے ان کے تھے، جن طور طریقوں کے ساتھ وہ اپنے وقت کے نبیوں کی تعلیمات کا انکار کرتے تھے، کہیں ان کے طور طریقوں پر چل کر ہم حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے انحراف تو نہیں کر رہے. اور یقیناً ہم کر رہے ہیں. جس طرح یہودی دین پر عمل کرنے سے کنی کتراتے تھے اور بہانے تلاش کیا کرتے تھے، آج ہمارے طریقے بھی وہی ہیں. آپ پچھلے جمعۃ المبارک میں سن چکے، بما لا تہوی انفسکم. اللہ نے ان کو فرمایا کہ ان کے نفس کو جو چیز اچھی لگتی بس اسی کو قبول کرتے ہیں، باقی چیزوں کا انکار کر دیتے ہیں. کیا یہ عادت آج ہماری نہیں ہے؟ یہ سوچ ہماری نہیں ہے؟ جو شریعت کا مسئلہ ہمیں اچھا لگتا ہے بس اسی کو قابل عمل قرار دیتے ہیں، اور جو ہماری طبیعت، ہمارے مزاج اور ہمارے عمل کے خلاف ہو ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. تو قرآن مجید کا یہود کے واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، قرآن یہ دعوت دینا چاہتا ہے، میرے محبوب کا کلمہ پڑھنے والوں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالنے کے دعوے داروں، میرے محبوب سے عشق اور محبت کے دعوے داروں، میرے محبوب کے امتی ہونے کے دعوے داروں. وہ قومیں اس لیے برباد ہوئیں کہ ان کی عادتیں یہ تھیں، طریقے یہ تھے. اگر تمہارے طور طریقے بھی یہی ہوئے تو تم بھی پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے سامنے کوئی بچہ ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی شکل کا گورا ہے، کوئی کالا ہے، قوم اس کی کمی ہے یا اعلیٰ ہے، افضل ہے. پھر اللہ کا عذاب یہ چیزیں نہیں دیکھتا، وہ فقط یہ دیکھتا ہے کہ نافرمانی کرنے والا کون ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ایک اور عہد شکنی کا ذکر فرمایا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ. یاد کرو اس وقت کو یہودیوں جب ہم نے اپنے موسیٰ کلیم کے ذریعے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر ہم نے طور پہاڑ کو بلند کر دیا، اور ہم نے فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ. جو کچھ ہم نے اپنے کلیم کے ذریعے تمہیں عطا فرمایا ہے ان احکامات کو مضبوطی سے لے لو. وَاسْمَعُوا، اور پوری توجہ سے ان احکامات کو سنو بھی صحیح. قالوا، تو وہ کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، مگر ہم مانیں گے نہیں. جو عادت آج ہماری ہے، قرآن سنتے ہیں، قرآن کی تلاوت سننے کے لیے اچھی اچھی آواز رکھنے والے قاریوں کو ہزاروں روپے دے کر بلاتے ہیں، کانوں کو صرف محظوظ کرنے کے لیے نامی گرامی نعت خانوں کو بھی بلاتے ہیں، بڑے بڑے مناظرین اسلام کو خطابات کے لیے بھی بلاتے ہیں. لیکن فقط یہ سارا کچھ کس لیے ہوتا ہے؟ سننے کے لیے ہوتا ہے. ہماری طبیعت، ہمارا مزاج بھی یہودیوں سے آج مختلف نہیں ہے. ہم فقط سننے کی حد تک ہیں، دل ہمارے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں واسینا، ہم بھی مانیں گے نہیں، کچھ بھی کر لو. تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. وہ نافرمانی کس لیے کرتے تھے، عمل کس لیے نہیں کرتے تھے؟ کیونکہ بچڑے کی محبت ان کے اندر جگہ پکڑ چکی تھی. بچڑے کو معبود بنایا تھا، شرک کے مرتکب ہوئے تھے، اور شرک ان کے خون میں رچ بس چکا تھا. جس طرح آج دنیا کی محبت، دنیا کا لالچ اور دنیا کا ہرس، دنیا کی تمنا ہمارے اندر رچ بس چکی ہے،
سنتے ہیں، اچھی آواز کو تلاش کرتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، فرمودات مصطفیٰ بھی سنتے ہیں، ساری رات بیٹھ کر محافل میلاد اور محافل نعت میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن صبح جب اٹھتے ہیں دامن جھٹک کے آتے ہیں، اے سنانے والوں جو کچھ سنایا ہے لے جاؤ، واسینا، ہم نے عمل نہیں کرنا، عمل نہیں کرنا ہم نے۔ جس طرح یہودیوں کے اندر شرک رچ بس چکا تھا اور شرک انہیں عمل صالح کی طرف نہیں آنے دے رہا تھا، اسی طرح آج ہمارے دلوں پر بھی دنیا کا غلبہ ہو چکا ہے، وہ ہمیں اللہ کی طرف نہیں آنے دے رہا۔ قل، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں، بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم، کیسی بری ہے وہ چیز جس کا ایمان تمہیں حکم دیتا ہے، اللہ کے دین پر تم دنیا کو ترجیح دے رہے ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو۔ وہ مومن ہونے کے دعوے دار تھے، ان ساری خرابیوں کے باوجود وہ کہتے تھے جنت میں فقط ہم جائیں گے، جنت میں اور کوئی نہیں جائے گا، جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے۔ اللہ کریم نے یہاں بھی ان کو جھوٹا ثابت کیا، جس طرح ہم جھوٹی تمنائیں رکھتے ہیں۔ میں پچھلے سے پچھلے جمعۃ المبارک میں اشارہ کر چکا کہ جس طرح ہم مولویوں نے جو یہاں پہ بیٹھتے ہیں، جس طرح ہم نے جھوٹی تمنائیں آپ لوگوں کو دے رکھی ہیں، یہ کر لو تو بس آگے جنت میں فرشتے آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور جنت کے دروازے آپ لوگوں کے لیے کھلے ہوئے ہیں، انہی جھوٹی تمناؤں میں وہ یہودی بھی مبتلا تھے، عمل نہیں کرتے تھے۔ جس طرح ہم عمل سے کورے، وہ بھی ہفتہ اور اتوار کے دن اپنی عبادت گاہیں کھولتے تھے، ہمارا اجتماع جمعے کو ہوتا ہے، باقی سارا ہفتہ ان کی عبادت خواہیں بھی ویران رہتی، ہماری عبادت خواہیں بھی ویسی ویران رہتی ہیں۔ فرق کیا ہے؟ فرق فقط یہ ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے دعوے دار ہیں کہ مصطفیٰ کے امتی ہیں، ورنہ عمل میں ان میں اور ہم میں رتی برابر بھی فرق نہیں ہے۔ جس طرح وہ کرتے تھے، اللہ کا عذاب آیا، فباؤوا بغضب علی غضب، اللہ نے اپنے غضب میں غضب در غضب ان کو مبتلا کر دیا، ہم بھی مبتلا ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم اگر یہ سمجھیں کہ غضب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک کوئی عذاب اترے گا ہم بھسم ہو کے رہ جائیں گے، یہ اللہ نے نہیں کرنا، چونکہ اس نے محبوب سے وعدہ فرمایا ہے، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، محبوب اب چونکہ تیری نسبت میں یہ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جس طرح پہلے میرا اجتماعی عذاب آیا کرتا تھا قوموں پر، آپ کی امت پر نہیں آئے گا، چونکہ آپ کے امتی ہیں، مجھے آپ کی رحمت اور آپ کی نسبت کا پاس ہے، لیکن انفرادی عذاب تو ہے نا، اور اپنی اولاد ہے عزت و احترام نہیں کرتی، خون سفید ہو گیا، اللہ کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ مہنگائی کا عذاب ہے یا نہیں ہے؟ اتنی انکم نہیں ہے جتنے اخراجات ہیں، بجلی کے بل دیکھ لیں، آپ خرچ کریں نہ کریں، آپ کی انکم سے ان کو کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ کا عذاب ہے کہ نہیں؟ باقی اشیاء خرد نوش کو دیکھ لیں، آپ باقی زندگی کے معاملات کو دیکھ لیں، آپ دیکھتے چلے جائیں، اللہ نے فقط اجتماعی عذاب نہیں نازل کرنا، انفرادی عذاب میں ہم سارے جکڑے ہوئے ہیں، زندگیوں کا چین سکون آرام تج ہو گیا ہے، برباد ہو گیا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ کریم نے یہ قرآن میں اعلان کر رکھا ہے، جو میرے ذکر سے انحراف کریں گے میں ان کی زندگی میں دو عذاب مسلط کروں گا، ایک دنیاوی زندگی میں، ایک اخروی زندگی میں۔ دنیاوی زندگی میں یہ کہ میں ان پر زندگی کا جامہ تنگ کر دوں گا، آخرت کا عذاب یہ کہ میں ان کو اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا۔ قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، کہیں گے مولا ہم تو دیکھا کرتے تھے، ہمیں تو نے اندھا کیوں کر دیا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائے گا یہ سوال کرنے والے اپنی توجہ ذرا دنیا میں لے چل، کیا تیرے سامنے سابق امتوں کے احوال نہیں بیان کیے جاتے تھے؟ ان کے عروج اور زوال کے قصے نہیں بتائے جاتے تھے؟ وہ قومیں کس طرح بھسم ہوئیں، کس طرح برباد ہوئیں، کس طرح اللہ کے عذاب کی مستحق ٹھہری، یہ تمہیں نہیں بتایا جاتا تھا؟
یہ تمہیں بتایا جاتا تھا، میری آیات بھی تلاوت کی جاتی تھی. جس طرح تو نے دنیا میں میری آیات کو بھلایا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، بالکل اسی طرح آج میری رحمت نے تجھے ویسے ہی بھلا دیا ہے. یہ حقائق ہیں دوستو قرآن مجید جن کو بیان فرماتا ہے. تو وہ ایک جھوٹی تمنا میں مبتلا تھے. اللہ کریم نے ان کو وہاں بھی جھوٹا ثابت کیا. اللہ نے فرمایا قل، میرے محبوب آپ ان سے فرما دیں، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اگر تم یہ کہتے ہو کہ جنت ہمارے لیے خالص ہے تو آپ ان سے فرمائیں ذرا موت کی تمنا کر کے تو دیکھیں، مریں تو صحیح نا، پھر پتہ چلے گا کہ جنت میں جاتے ہیں یا دوزخ میں جاتے ہیں. ان کنتم صادقین، اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. یہ تو مر کے پتہ چلے گا نا کہ دنیا سے ہم کیا لے کر گئے ہیں. ابھی تو جو چاہیں عشق رسول کے ٹائٹل سجا لیں، جو چاہیں ظاہری طور پر ڈرامے بازیاں کر لیں، یہ تو آنکھیں بند ہوں گی کہ جنت میں مصطفیٰ استقبال کرتے ہیں یا دوزخ کے فرشتے ہمارے استقبال میں کھڑے ہوئے ہیں. ویسے آج بھی ہم بخوبی جانتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں. اللہ نے ان کو بھی فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو نا جنت فقط تمہارے لیے ہے تو پھر موت کی تمنا کر کے دیکھو ذرا، مر کے آؤ نا ہماری بارگاہ میں، پھر پتہ چلے گا کہ کون جنتی اور کون جہنمی ہے. اللہ نے فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاتٍ، میرے محبوب زندگی کی بھیک مانگنے والے ان سے کوئی بڑے نہیں ہیں کائنات میں. یہ جینا اس قدر پسند کرتے ہیں، موت کا نام سننا گوارا نہیں کرتے. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، کیونکہ یہ مشرک ہیں اور مشرک کبھی موت کی تمنا نہیں کرتا. يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، یہ تو یہی چاہتے ہیں کہ ہماری 1000 سال عمر ہو، 1000 سال عمر ہو، لیکن اور اس عمر میں یہ نیکیاں نہیں کرنا چاہتے. وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ، فرمایا ان کو 1000 سال کی عمریں مل جائیں لیکن ان کی 1000 سال کی عمر انہیں میرے عذاب سے نہیں روک سکتی. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو کچھ یہ کر رہے ہیں. وہی تمنا جو آج ہماری ہے. موت سے ڈرتے ہیں، جتنے جتن کرتے پھرتے ہیں زندگی کے جینے کے جتن کرتے پھرتے ہیں، لیکن اس جینے کی آرزو میں ہم نے اللہ کے حضور حاضری کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ہمارے پاس تیاری کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے سوائے جھوٹی تمناؤں کے اور جھوٹے دعووں کے اور لوگوں کے سامنے جو چہرہ بنا رکھا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. قرآن عمل مانگتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مسجد نبی شریف میں بیٹھ کر دشمنوں کے خلاف دعائے ضرر فرماتے. اللہ کریم نے مصطفیٰ کی دعا کی عظمت بیان فرمائی. لوگوں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، جس طرح میرے محبوب کی ازواج مطہرات تمہاری بیویوں جیسی نہیں ہیں، جس طرح میرے محبوب کی اہل بیت تمہارے گھر والوں جیسے نہیں ہیں، جس طرح میرے محبوب کے دوست تمہارے یاروں جیسے نہیں ہیں، جس طرح میرے محبوب کا شہر تمہارے شہروں جیسا نہیں ہے، جس طرح میرے محبوب کی مسجد تمہاری مسجدوں جیسی نہیں ہے، جس طرح میرے محبوب کی ذات تمہاری ذاتوں جیسی نہیں ہے، اسی طرح میرے محبوب کی دعائیں بھی تمہاری دعاؤں جیسی نہیں ہیں. میرا محبوب دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھائے تو میں لکھی ہوئی تقدیر بدل دیتا ہوں، لیکن محبوب کی دعاؤں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا. وہ محبوب چاہتے تو مدینہ میں بیٹھ کر دشمنوں کے خلاف دعا فرماتے، اللہ دشمنوں کو بھسم کر دیتا، لیکن نہیں. 28 جنگوں میں بنفس نفیس مصطفیٰ نے شرکت فرمائی، تلوار اٹھائی، زرہ لگائی، دشمن کا سامنا کیا، چہرہ مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے، اور مصطفیٰ کے زمانے میں 86 جنگیں لڑی گئیں. حضور کی حیات ظاہری میں 28 میں شریک ہوئے اور باقی جنگوں میں شریک نہ ہوئے. پیغام امت کو کیا دیا؟ پیغام امت کو یہ دیا کہ اسلام عملی صورتحال چاہتا ہے، عمل چاہتا ہے، میدان میں اسلام اترنا چاہتا ہے. حجروں میں بیٹھ کر فقط دعائیں کرنے سے معاملات سیدھے نہیں ہوتے. عمل کے ساتھ جب دعا ملتی ہے پھر اس عمل کو قبولیت کا مقام ملتا ہے. ہمارے ہاں کسی چیز کی کمی نہیں ہے. آپ کو قدم قدم پہ مساجد ملیں گی، آپ کو مساجد کے ائمہ ملیں گے، اچھی تلاوت کرنے والے قراء ملیں گے، علماء ملیں گے،
ہر سال لاکھوں کی تعداد میں قرآن مجید چھپ کے آتا ہے. دین پڑھنے والے بھی ہیں, پڑھانے والے بھی ہیں, سننے والے بھی ہیں, سنانے والے بھی ہیں, لیکن کمی کس چیز کی ہے؟ وہ عمل کی کمی ہے. عمل کی کمی ہے. عمل کریں گے تو ہم میں اور یہود میں ایک امتیازی پہلو اجاگر ہوگا, ورنہ ان میں اور ہم میں قرآن کہتا ہے, میں نے سورہ البقرہ کی آیات پڑھی ہیں, ہمیں کوئی فرق نہیں ہے. اللہ کریم ہمیں عمل پیرا ہو کے زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری آئندہ نسل